حضرت شیخ عبدالرحیم صدری آپ میں تشریف فرما ہے، جس میں 5 اضلاع کے، جس کے لیے میں کلام پاک کے لیے میں حضرت عامل میں آئے گا، اس کی مکمل تفصیل بیجاپور سے آئے ہوئے حضرت شیخ عبدالجبار عمری رضی اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے۔ گوا کے نائب امیر جناب نظر محمود راز سے آئے ہیں جمعیت جماعت کی طرف میں، اور یہ جمعیت اہل حدیث کرناٹک پارٹی دعوت اور لبیک کہتے ہوئے آپ نے اپنے سفر کی دشواریوں کو برداشت کرتے سب ہیں، اور اسی طرح ہمارے حبیب الرحمان سلفی جو کہ مسجد امام حق و حق اس کو دیکھ کر کے اس کی توصیف کی ہے، یہ ایسے ہی نہیں بنایا گیا ہے بھائیوں، چند جو ایک دو جگہ پر جو اس کو قبول کر لیے، لیکن اکثر ہمارے جماعت کے اندر مکاتب میں پڑھنے والے طلبا ہو یا طالبات جب مکتب سے فارغ ہوں گے تو ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے یہ بچے دنیا میں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کہ تدریب المعلمین، ہم پڑھانے سے پہلے ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے کہ ہم پڑھائیں کیسے، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اور پڑھنے میں جتنے طلبا کو محنت کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پڑھانے والے کی محنت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ کو اسٹائل بھی ہونا چاہیے، مطالعہ بھی ہونا چاہیے۔ طرق التدریس کیف تلقی درسا، کیف تلقی درسا دراج درس، تو آپ کیسے ان کو درس کریں گے، اس کے لیے الحمدللہ بہت سعادت کی بات ہے۔ اس کا بہترین بطور ہمارے لیے نصاب تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے حقیقی وارث ہیں اس زمین پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصاب تعلیم صحابہ کرام کو دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہو تو عبداللہ ابن مسعود سے پڑھ لے۔ معاذ کی گزرا ہونا چاہیے، مگر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارا ایک ساتھ جو ہے اس میں رک گئے، اور بڑی کوششوں کے بعد یہ نظام جو ہے الحمدللہ ہمارے بیچ میں آیا ہے۔ میں اللہ سے دعا تو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی حضرات اس میں کوشش کرے، بالخصوص ہمارے صوبے جدید زمین کے ذمہ دار، اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نظام کے تعلق سے جو بھی اب گلبرگہ میں اسپیشلی ہمارے مساجد میں جو مکتب چل رہے ہیں، وہاں جو ہے ہم کوئی فکس نصاب نہیں تھا، چمن نظام کوئی پڑھا نہیں، کوئی بنگلور سے لا نہیں، کوئی ایسا پڑھائی چل رہے تھا۔ جیسے حفیظ کی مل میں شیخ جواد جامعی صاحب بہترین انداز سے 5-6 سال سے بہترین نظام چلا رہے ہیں، چلا بار ہمارے پاس کوئی نظام عام کرنے کی نہیں تھی۔ میں آج جو ہے جو بھی حضرات کوشش کریں گے اور آگے بھی کرنا پڑے گا، وہ یہ طے کر لیں آنے والے دنوں کے لیے ہمارے مرنے کے بعد انشاءاللہ یہ ثواب جاریہ ہوگا۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آج شہر گلبرگہ میں زون وائز 5 ڈسٹرکٹ کے جمعیت اہل حدیث کے ذمہ دار کو بلایا گیا تھا، جس میں بیدر، گلبرگہ، یادگیر، رائچور اور بیجاپور، اور صوبائی جمعیت کے طرف سے جو ہے ہمارے نائب امیر شاہ ولی اللہ صاحب تشریف لائے ہیں، اور ہمارے پاس ہمارے صوبے کے ناظم اسلم خان صاحب اور صوبے کے جو ہے خزانچی دادو بھائی اور نظام بھائی، یہ گلبرگہ میں آ کر جو ہے آج جو ہے ہمارے گلبرگہ کے اندر جو ہے تمام گلبرگہ زون میں تمام مساجدوں کے لیے ایک جو ہے سلیبس کو جو ہے آج اجرا کیے ہیں، جو مکتب 4 جلدوں میں 4 سال کے لیے بنایا گیا ہے، اور الحمدللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بڑا مفید ہے۔ میں
اللہ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صوبائی جمعیت کے ذمہ داروں کو اس کو جزائے خیر دے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشخبری کا مقام ہے کہ آج صوبہ جمعیت اہل حدیث کرناٹکا گوا کے ذمہ داروں نے یہ ایک کوشش کی ہے کہ پورے کرناٹک میں ایک سلیبس جو جمعیت اہل حدیث کی طرف سے اس کا شائع ہو، تو الحمدللہ آج وہ شائع ہو کر آیا ہے اور ہمارے بیچ آج اس کا اجرا بھی ہوا ہے۔ جیسا کہ ابھی بابا نذر محمد خان صاحب نے بتایا کہ 5 اضلاع کو ملا کر کے یہ ایک زون بنایا گیا ہے جو کہ گلبرگہ ہے وہ، اور اسی طرح جو ہے پورے کرناٹک کے 5 زون بنائے گئے ہیں۔ تو پہلا زون جو ہے بنگلور ہے، دوسرا جو ہے وہ چتردرگا تھا۔ 5 اضلاع پر ایک مشتمل ہے یہ، اور اسی طرح جو ہے 21 تاریخ کو میسور میں ہوگا، اور لاسٹ پروگرام ہمارا جو ہوگا وہ 28 تاریخ کو کارواڑ ڈسٹرکٹ سرسی میں ہوگا انشاءاللہ۔ اور میں ایک بات یہ بتا دوں کہ جو وسیم رضوی نے جو حرکت کی ہے، جو قرآن مجید کے تعلق سے جو حرکت کی ہے اس کے تعلق سے جو ہے جماعت بیٹھے گی انشاءاللہ، مشورہ کرے گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے ہماری مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے آج اس کا پورا وضاحت کے ساتھ اس کا بیان آیا ہوا ہے، اور میں نے جو ہے تمام اس پہ وہ واٹس ایپ پہ ڈالا بھی ہوں، اور انشاءاللہ مزید ضرورت پڑی تو صوبائی جمعیت اہل حدیث کرناٹکا مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے مشورے سے انشاءاللہ اس کے تعلق سے وضاحت کرے گی۔ اگر پی ایل آئی داخل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یہ سب جو چیزیں ہیں ہم بالائی جمعیت کے مشورے سے انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج ہم گلبرگہ میں صباحی اور مسائی مدارس کا نصاب جاری کرنے کے لیے صوبائی جمعیت کی نگرانی میں ذمہ داران یہاں پہنچے تھے الحمدللہ، اور وہ نصاب جاری ہوا جس میں 5 اضلاع کے ذمہ داران شریک ہوئے تھے، اور اس موقع پر تمام علماء اکرام نے اپنے تاثرات، بڑے مفید اور بہترین تاثرات پیش فرمائے، اور ان تاثرات کو سنا گیا اور رسم اجرا بھی ہوا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ وسیم رضوی نے جو سپریم کورٹ میں کیس داخل کیے ہیں کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو خارج کیا جائے، نکالا جائے، اس کے بارے میں سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث اس کی مذمت کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ ہی کرے گا انشاءاللہ قیامت تک۔ تو اس لیے مرکزی جمعیت اہل حدیث کی ہدایت پر جو بھی ہدایت آئے گی، اس کی ہدایت پر جو ہے صوبائی جمعیت اہل حدیث کارروائی کرے گی، اور میں تمام احباب سے التماس کرتا ہوں کہ صبر و تحمل سے کام لے، اور جو قانونی کارروائی ہے قانونی کارروائی کے اندر رہتے ہوئے کام کرے، اپنی مرضی سے اپنی طرف سے کوئی باتیں ایسی نہ کرے جو انتشار کا سبب بن سکے، امن میں خلل نہ ڈالے، اس لیے کہ یہ ہندوستان امن کا گہوارہ ہے، یہاں ہر رہنے والا باسی امن کا چاہتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو ہو، اس لیے کوئی کہہ دیا تو اس بنا پر جو ہے امن میں خلل نہیں ہونی چاہیے، اس کی قانونی کارروائی جو کرنا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ میں تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ صبر سے کام لے اور قانون کے دائرے میں رہے۔